العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين علينا وعليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. من صمت نجا. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کا زیادہ کرم یہ ہوا کہ کچھ ہم سب کو دین کی بات کہنے سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں مختصر سے بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر کچھ بات کروں گا اور کچھ ایک دو بات جمعے کے متعلق. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جب مسجد میں آئے تو اس ارادے اور نیت سے آئے کہ اب میں اپنے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اب میرا اللہ مجھ کو بلا رہا ہے. دن میں 5 وقت ہم اذان سنتے ہیں اور اس میں یہ لفظ سنتے ہیں حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. مگر آج دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا سب سے زیادہ رجحان اس طرف سے ہٹتا جا رہا ہے اور دنیا کی طرف بہت زیادہ رغبت ہو رہی ہے، اور دنیا دل میں ایسی بستی ہوئی جا رہی ہے کہ گویا کہ دین کو دل سے نکال رہی ہے. دین کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر سے نکلتی جا رہی ہے. ہمارے دلوں کے اندر دین کی اہمیت و عظمت نہیں رہی، اس لیے کہ دن میں 5 مرتبہ جو یہ وقت یہ ندا اذان دینے والا ندا دیتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف بلاتا ہے. مگر ہم سب جب تک اپنے اعمال اور اپنے احوال کو درست نہیں کر لیں گے، جب تک کہ ہم اپنے ساتھ میں اللہ کی نصرت و مدد بھی نہیں دیکھ سکتے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 6 صحابہ ایک ملک پر فتح کر لیا کرتے تھے. 6 صحابہ، صرف 6 صحابہ پورے ملک پر فتح کر لیا کرتے تھے. آخر ان کے پاس کون سا لشکر تھا یا کون سی وہ اپنی فوج کو بنا کر کے لے کے گئے تھے؟ بس یہ تھا کہ ان کی دل کے اندر دین کی اہمیت اور عظمت تھی، اور آج ہمارے دل کے اندر دین کی اہمیت اور عظمت نہیں رہی. فرق یہ ہے کہ وہ دنیا سے کٹتے تھے اور آج ہم دنیا کی طرف زیادہ بھاگتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ ایک گائے ہے، گائے کے پیچھے سے دم کٹی ہوئی ہے اور آگے سے اس کا ماتھا پھوٹا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اس کی تعبیر کی، کیونکہ جو نبی ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے ان کو ان چیزوں کے بارے میں علم دے دیا جاتا ہے، وہ اس کو سمجھ لیا کرتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گائے کی جو پیچھے سے جو دم کٹی ہوئی ہے، پہلے تو فرمایا کہ جو گائے ہے وہ اصل ایک دنیا کی شکل میں مجھے دکھائی گئی. وہ ایک دنیا تھی، جو گائے تھی وہ ایک دنیا تھی. پیچھے سے جو دم کٹی ہوئی تھی، تو جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں دنیا ان سے آگے بھاگتی ہے. تو دم کٹی ہوئی تھی، لوگ اس کو پکڑتے ہیں تو آگے بھاگ جاتے ہیں چھڑا کر کے، اور ایسا ہی ہوتا ہے. اور آگے سے جو ماتھا پھوٹا ہوا ہے گائے کا، تو انہوں نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اللہ والے اس کو ٹھکرا کر کے آگے چلتے ہیں. یہ دنیا آج ہم نے اپنے دل کے اندر ایسی بسالی ہے تو ہم اللہ کی مدد نہیں اپنے ساتھ میں دیکھتے. ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر جیسی مدد ہمیں فی الحال ضرورت ہے اس وقت مسلمانوں کے اوپر جو حالات ہیں، اور واقعتاً جیسی اس وقت مسلمانوں کو اللہ کی نصرت و مدد کی ضرورت ہے، ایسے ہم نہیں دیکھ رہے.
کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں روزانہ اپنے کاروبار میں جاتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ میں جاتا تو ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت صبح کو نماز پڑھتا ہوں تو جاتا ہوں، مگر نقصان مجھے ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو یوں کہا چلو ٹھیک ہے یہ وظیفہ میں تمہیں بتلا رہا ہوں، تم اس کو پڑھ لو اور اللہ تمہارے مال میں برکت دے، اور اللہ کے نبی نے نہ یوں کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم جاؤ میں دعا کر دوں گا تمہارے لیے مال میں اللہ تمہیں برکت دے۔ اب یہ بتائیے آپ کہ اگر اللہ کے نبی کوئی وظیفہ بتلا دیتے تو ان صحابی کے لیے کسی چیز کی کمی باقی رہ گئی تھی؟ نہیں نا؟ یا اگر یوں کہہ دیتے چلو میں دعا کر دوں گا، اب بھی ان کا کام ہو گیا تھا۔ مگر بجائے اللہ کے نبی نے وظیفہ بتلانے کے یا خود دعا کرنے کے یہ کہا اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے۔ اب سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ تو صحابی تھے، آخر وہ اللہ کے نبی کے اشارے پر اپنے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ در حقیقت ان صحابی کے ذریعے یہ حدیث ہم تک پہنچ تھی، اور آج ویسے ہی دیکھا جا رہا ہے جیسے اعمال ہے اللہ تعالیٰ بھی اعمال کے بدلے میں ویسے ہمارے ساتھ معاملہ کر رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے اعمال درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اعمال صحیح کر لیں، جب ہم اپنے اعمال صحیح کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی معاملہ اچھا ہی کریں گے۔ یہ اللہ ہمارے ساتھ ظلم نہیں کر رہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں آ رہی، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، بلکہ جس طرح ہمیں عبادت کرنی چاہیے اس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہے۔ ایک مرتبہ ایک تورات کا بہت بڑا عالم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، تو اس تورات کے بہت بڑے عالم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ علی میں تم سے کچھ سوال کروں گا اور مجھے فوری طور پر ان کا جواب چاہیے ایک دم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو بھائی تمہارا جو سوال ہے تم اپنے ذرا سوال پوچھ لو، تمہارے کیا کیا سوال ہیں۔ تو جو تورات کا بہت بڑا عالم تھا اس نے حضرت علی سے پہلا سوال کیا وہ کون سا مرد ہے کہ جس کے نہ ماں ہے اور نہ باپ ہے؟ پہلا سوال کہ وہ کون سا مرد ہے کہ جس کے نہ ماں ہے اور نہ باپ ہے۔ دوسرا سوال اس شخص نے کیا کہ وہ کون سی عورت ہے کہ جس کے نہ ماں ہے اور نہ باپ ہے۔ تیسرا سوال کیا کہ وہ کون سا پتھر ہے کہ جس سے اللہ نے ایک جانور کو ولادت عطا فرمائی۔ چوتھا سوال ہے اس تورات کو جو بہت بڑا عالم تھا اس کے سوال حضرت علی سے پوچھ رہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک دن میں تین پہر گزرے نہیں تھے اور اس نے بچے کو جنم دے دیا۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ وہ دو دوست کون سے ہیں جو زندگی میں کبھی دشمن نہیں بن سکتے۔ پانچواں سوال کہ وہ دو دوست کون سے ہیں جو زندگی میں کبھی دشمن نہیں بن سکتے۔ اور چھٹا سوال وہ دو دشمن جو کبھی زندگی میں دوست نہیں بن سکتے۔ بڑا عجیب غریب سوال ہے، آدمی سمجھے بھائی، مگر حضرت علی تو علم کا دروازہ تھے نا، انہوں نے بڑے سکون سے جواب دے دیا اور کہا کہ بھائی تمہارا پہلا سوال تھا کہ وہ کون سا مرد ہے جس کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے جس کو اللہ نے بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا۔ دوسرا وہ کون سی عورت ہے کہ جس کے نہ ماں ہے اور نہ باپ، وہ حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ تیسرا سوال تھا کہ وہ اونٹنی جس کو اللہ نے پتھر سے ولادت عطا فرمائی، کہا کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے جس کو اللہ نے پیدا فرمائی تھی پتھر سے، پہاڑ کے ذریعے پہاڑ میں سے نکالی تھی۔ اور چوتھا سوال تھا کہ وہ عورت جس نے ایک دن میں تین پہر کے وقت میں ہی بچے کو جنم دیا، کہا کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ پہلی پہر میں اللہ نے ان کو حمل ٹھہرا دیا، دوسری پہر میں زچگی کا درد محسوس ہونا شروع ہو گیا، اور تیسرے پہر میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دے دیا۔ یہ وہ عورت ہے جس نے ایک دن میں تین پہر میں بچے کو جنم دیا۔ پھر سوال کہ وہ دو دوست
جو کبھی دشمن نہیں بن سکتے. کہا کہ وہ روح اور زندگی ہے. روح اور زندگی. اگر روح اگر اس سے الگ ہو گئی جسم سے تو انسان مردہ ہو جائے گا، مگر چونکہ انسان جب تک زندہ رہے گا تو روح اس کے جسم کے اندر رہے گی، جدا نہیں ہو سکتی. تو یہ دو دوست ہیں، یہ کبھی دشمن نہیں بن سکتے. اور وہ دو دشمن جو کبھی دوست نہیں بن سکتے وہ موت اور زندگی ہے. وہ جو تورات کا بہت بڑا عالم تھا، اب جب اس نے یہ سب سوالوں کے جواب سن لیے، اس نے ایک دم حضرت علی کو کہا کہ واقعتاً آپ علم کے دروازے کا شہر، آپ جو ہے علم کے شہر کے دروازہ ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراست اور عقل، اور اللہ نے ان کو اتنا زیادہ علم عطا کیا تھا کہ اگر کوئی بھی بسا اوقات کسی صحابی کے دور میں ان کے رہتے ہوئے خلافت دور، حضرت علی کے خلافت دور میں کوئی ایسا کوئی مسئلہ پیش آتا تو فوراً ان کے پاس جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتلایا کہ ایک شخص ہے مگر وہ وہاں کھڑا ہو کر کے حدیثوں کا درس دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، کہا کہ کون ہے وہ شخص، اس کو میرے ساتھ ملا جائے. تو تحقیق سے پتہ چلا کہ وہ علی ہیں. تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سنا کہ علی ہیں تو علی کا غصہ شانت ہو گیا اور کہا کہ اگر علی ہیں تو ان کو حق ہے، اگر علی ہیں تو ان کو یہ حدیث کا درس دینے کا حق ہے. بالکل میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا کہ وہ علم کے شہر کا دروازہ ہے. تو بہرحال تو ہمیں اپنے یہ تو جملہ معترضہ کے طور پر میں نے بات بتلائی حضرت علی کی، بس مختصر کلام یہ ہے کہ اس وقت میں حالات جیسے بھی ہوں مگر ہمیں اپنے حالات اور اپنے معاملات کو درست کرنا ہے. ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے. جس طرح ایک آنکھ کے اندر کوئی تنگا گر جاتا ہے، وہ آنکھ اپنے آنکھ میں گرا ہوا تنگا نہیں دیکھ سکتی. اسی طریقے سے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی برائی نظر نہیں آتی، دوسروں کی برائیاں دیکھتے ہیں. پہلے ہمیں اپنی برائیاں دیکھنی اور ہمیں ان کو دور کرنا ہے، نہ کہ ہم دوسروں کی برائی دیکھیں. بس دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.